اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اربعین کے موقع پر ہم پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کی اس بزی لائف میں انسان حد سے زیادہ مصروف ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں پیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں کریں؟ آج کے اس زمانے میں گاڑی وغیرہ لے کر ہم جلد سے جلد کربلا پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ اس کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلے کچھ تائید کے طور پر شواہد پیش کروں گا کہ ایسا نہیں کہ صرف زیارت کے لیے پیدل چلنے کی بات ہوئی ہے۔ نہیں، دین اسلام اور شریعت میں ایسی عبادتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر اس کام کو اگر پیدل چل کر انجام دے گا تو اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے حج کے موقع پر کہ اگر کوئی پیدل چل کر حج انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حج اس کا 70 حج کے برابر ہے۔ لہذا قرآن میں سورہ حج میں ارشاد ہو رہا ہے، اذن، اے جناب ابراہیم، لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کچھ لوگ پیدل چل کر آئیں گے اور کچھ لوگ سواری کے ساتھ۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پیدل چل کر اگر کوئی حج یا عمرہ انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پیدل چل کر حج کرنا یہ فضیلت رکھتا ہے 70 حجوں پر جو سواری کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یا اسی طرح سے ابن عباس کے حوالے سے ملتا ہے کہ ابن عباس پوری زندگی افسوس کرتے رہے، اے کاش میں پیدل حج انجام دیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدل چل کر حج انجام دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لہذا انہیں پوری زندگی اس کا صدمہ اور افسوس تھا۔ یا اسی طرح سے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ملائکہ حاجیوں پر سلام عرض کرتے ہیں، لیکن وہ حاجی جو پیدل حج کرنے جاتا ہے ان پر سلام بھی عرض کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ ساتھ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک ظریف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ جو پیدل چل کر حج کرتا ہے ملائکہ صرف ان پر سلام نہیں بھیجتے بلکہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پیدل چل کر حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یا اسی طرح سے روایتوں میں ملتا ہے جب کبھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو پیدل چل کر جائیں، ہر قدم پر خدا اس کے نیکیاں لکھتا ہے، لہذا تاکید کی گئی ہے پیدل چل کر جائیے نماز پڑھنے۔ ایسے روایتوں میں ملتا ہے کہ عید کے روز امام جماعت عیدگاہ یا مصلی کی طرف پیدل چل کر جائے۔ یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی مومن مریض ہو اور آپ اس کی عیادت کرنے جا رہے ہوں تو کہا گیا ہے پیدل چل کر جائیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان عبادتوں میں تاکید جو کی جا رہی ہے
یا کہا جا رہا ہے پیدل چل کر جاؤ گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیدل چل کر کوئی عبادت کا انجام دینا غیر مشروع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ پیدل چل کر اگر اس عبادت کو انسان انجام دے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ زیارت روح عبادت ہے، جو روح عبادت نہیں ہے اگر اسے پیدل انجام دیا جائے تو اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جو روح عبادت ہو بدرجہ اولا اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا ان شواہد کے ذریعے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیارت معصومین اگر ہم پیدل انجام دے رہے ہیں، پیدل چل کر معصومین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، معصومین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے، غیر مشروع نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر آئیں، ہم دیکھیں کیا پیدل چل کر اگر ہم زیارت کرتے ہیں تو حدیثوں میں، ہماری روایتوں میں اس کے سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، دلیلیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو عمومی طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں، خود خصوصی طور پر خاص کر کے ہماری روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ پیدل چل کر معصومین کی زیارت، معصومین کے حرم کی زیارت کرنے پیدل چل کر جائیں۔ لہذا شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں 14ویں جلد میں ایک باب قائم کیا ہے جس میں پیدل چل کر زیارت کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، اور تقریباً آپ نے 7 حدیثوں کو پیش کیا ہے، اور ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی پیدل چل کر زیارت کرتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ہم جب اپنی روایتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو باقاعدہ روایتیں 2 حصوں میں بانٹی گئی ہیں، یعنی اگر کوئی امام حسین کی پیدل زیارت کرتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہے، سواری کے ساتھ جا رہا ہے زیارت کرنے تو اس کا ثواب الگ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر زمانہ ترقی بھی کر گیا ہو، بہت زیادہ انسان کی زندگی مصروف بھی ہو گئی ہو، تو بھی اگر وہ پیدل زیارت کرتا ہے اس زیارت کی فضیلت زیادہ ہے اس زیارت سے جو سواری کے ساتھ، کسی گاڑی اور وغیرہ کے ساتھ انجام دی جائے۔ روایتوں سے ہٹ کر دیکھیں تو سیرت انبیاء میں بھی بعض کی سیرت اسی طرح سے ملتی ہے کہ جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے خدا کے گھر کی زیارت 40 مرتبہ یا بعض کے مطابق 70 مرتبہ یا بعض کے مطابق 1000 مرتبہ پیدل چل کر انجام دی۔ یا معصومین کے حوالے سے آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام 25 حج چل کر انجام دیا ہے، پیدل چلے ہیں، ساتھ میں سواری بھی رکھتے تھے لیکن سوار نہیں ہوتے تھے، لوگوں نے سوال بھی کیا ہے تو کہیں یہ احتیاط کے طور پر رکھ لیا ہے، ورنہ خدا کے احترام میں ہم پیدل چل رہے ہیں، اس کی عظمت کو محسوس کر سکیں، چونکہ پیدل چل کر حج انجام دینے کا ثواب بہت زیادہ، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہی سیرت، یہی طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی تھا کہ آپ نے 20 حج انجام دیا ہے، ہر حج کو سواری ہوتے ہوئے 7 سواری ہے لیکن پیدل آپ چلے ہیں۔ یہ اربعین کے موقع پر ہم جو پیدل چل رہے ہیں، سب سے پہلی زیارت رسول اسلام کے جلیل القدر سب سے بزرگ صحابی نے انجام دی ہے۔ آپ مدینے سے آئے ہیں، مدینے سے کربلا آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ پیدل چل کر وہاں سے آئے تھے،
پہلی زیارت، پہلا زائر، کربلا کا پہلا زائر اور پہلی زیارت جو ہو رہی ہے رسول کے جلیل القدر صحابی کر رہے ہیں، اور وہ بھی پیدل چل۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیے گا آج کی زندگی بہت زیادہ بزی ہو گئی لہذا ہمیں پیدل چل کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وقت ضائع نہیں، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ یا سیرت علماء کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جب نکلتے تھے تو پیدل چلا کرتے تھے۔ لہذا ملتا ہے زید ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں مصر کے، یہ 237 میں مصر سے آتے ہیں کوفہ، اور کوفے میں اس زمانے کے ایک بہلول نام کے عالم دین ہے، بہت مشہور ہے، ان کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کربلا کی زیارت پیدل چل کر انجام دیتے ہیں۔ یا شیخ انصاری کے حوالے سے دیکھ لیں، متعدد زیارت پیدل چل کر کی ہے، بلکہ آپ نے ایک نذر مانی تھی کہ ملتا ہے کہ آپ نے نذر کی تھی کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پیدل چل کر کروں گا۔ یا اسی طرح سے علامہ بحر العلوم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پیدل چل کر انجام، دستہ عزاداری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یا اسی طرح سے آیت اللہ مرزا حسین نوری کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ کربلا کی زیارت پیدل چل کر کیا کرتے تھے۔ اپنا سفر یہ 3 دن میں تمام کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے۔ یا کاشف الغطا کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ پیدل امام حسین کی زیارت کرنے پیدل جایا کرتے تھے، امام حسین کی زیارت کرنے پیدل جایا کرتے تھے، اور انہی ایک سفر میں آپ کی ملاقات امام زمانہ سے ہوتی ہے۔ ملتا ہے کہ امام زمانہ نے کاشف الغطا کو اپنے کلیجے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور خوش آمدید کہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو جملہ خطاب کا ہے اور فرمایا ہے، اے کاشف الغطا ہماری شریعت کو زندہ کرنے والے۔ یا اسی طرح سے آیت اللہ ماراشی نجفی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ طلاب کے ساتھ نجف سے کربلا پیدل جایا کرتے تھے۔ ان طلاب کی جو اپنے زمانے کے مجتہد، جو اپنے زمانے میں مجتہد بنے ہیں، مرجع تقلید بنے ہیں، ان کی ہمراہی میں پیدل چل کر کربلا جایا کرتے تھے، امام حسین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یا شیخ بہائی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ 1009 میں شیخ بہائی اصفہان سے مشہد پیدل چل کر امام رضا کی زیارت کی۔ یا آیت اللہ محمود شہرودی رضوان اللہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 260 زیارتیں پیدل چل کر انجام دی تھی۔ تو عزیزو، سیرت علماء کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ ہمیشہ ہر زمانے میں مرسوم رہا ہے۔ یہ ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے چھوٹا موٹا اسلام کے لیے کام نہیں کیا، دین کی چھوٹی موٹی خدمت نہیں کی ہے۔ علامہ امینی جیسے غدیر لکھ کر جا رہے ہیں، حر عاملی جیسے، مرزا نوری جیسے لوگ، یہ ایک طرف بڑا بڑا کام بھی کیے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جن کا جواب نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل کر زیارت کرنے جاتے تھے۔ یعنی یہ ذہن میں نہ آئے پیدل چل کر ہم اگر زیارت کریں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا، زندگی بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی نہیں عزیزو، شاید اسی کی وجہ سے ہماری توفیق میں اضافہ ہو جائے، جو کام برسوں میں ہونے والا تھا وہ منٹوں میں ہو جائے۔
یہ پیدل چل کر زیارت کرنا توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. یہ پیدل چل کر زیارت کرنا توفیقات میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. یہاں تک کہ گفتگو سے یہ نتیجہ نکالوں گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ضرورت نہیں ہے پیدل چلنے کی، بجائے اس کے کہ پیدل میں وقت صرف کرے، کوئی اور عبادت کا کام کر لے، نہیں، ان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اگر چل سکتا ہے، اگر اس سے کوئی مہم امر سامنے اس کے پیش نہیں آتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ پیدل چلے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرے. اس لیے کہ جو زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے، روایتوں کے عجیب جملے ہیں. اگر وہ پیدل چل کر جا رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، تو بعض روایت کے مطابق ہر قدم پر اس کے حج کا ثواب ہے اور عمرے کا ثواب ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق ہر قدم پر اس کے 1000 درجے بڑھائے جا رہے ہیں، 1000 گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، 1000 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، ملائکہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں. لہذا ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہمیں اربعین جیسے موقع پر پیدل چلنا چاہیے، اس مشی میں حصہ لینا چاہیے. اور عزیزو، یہیں پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اربعین جیسے موقع پر ہم پیدل چل رہے ہیں تو ہماری زیارت کا انداز وہی ہونا چاہیے جو انداز جناب جابر کا تھا، یا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب کربلا میں پہلا قدم رکھا ہے تو جس طرح سے انہوں نے زیارت کی اس طرح سے کرنی چاہیے. وہ خشوع، وہ خضوع، وہ رقت قلبی، وہ گریہ ازاری. عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری توجہ صرف چلنے پر ہو اور کھانے پینے پر ہو، لوگوں کی سبیلوں پر ہو، کون سی سبیل، کون سی جگہ پر کیا بٹ رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے. نہیں عزیزو، یہ بہترین موقع ہے. اس عشق کے سفر میں لوگوں نے اپنے وقت کے امام سے ملاقات کی ہے. ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے کہ ان چند دنوں میں ہم اپنے میں اتنی تبدیلی لا لیں کہ راستے میں جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور جو میزبان ہے اس کا فرزند ہمارے استقبال میں کھڑا ہو، ہم سے مصافحہ کرے، ہمیں گلے لگائے، ہمیں دعائیں دے. اربعین کے موقع پر جب ہم پیدل چل رہے ہیں تو ہمارا انداز جابر جیسا ہو کہ جب سلام کر رہے ہیں اور جواب نہیں آیا ہے اور ایک شکوے کے جملہ کا ہے تو جواب آیا ہے. ہم اربعین کے موقع پہ یہ 3 دن جو مشی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کربلا پہنچتے پہنچتے اپنے کو ایسا بنا لے کہ جب کربلا پہنچے اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کرے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو عزیزو حرم امام حسین سے جواب آئے، علیک السلام. اے میرے زائر، میرا بھی جواب سلام قبول کر. خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں اربعین کی زیارت سے مشرف کر اور ایسی زیارت ہماری قسمت میں لکھ دے جیسی زیارت تیرے خاص بندے کیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.